الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وكان. حضرات علی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے برادر حسن ربانی حفظہ اللہ کے حکم پر گزشتہ چند سالوں سے 3-4 سالوں سے اس مرکز میں حاضر ہو رہا ہوں، اور یہاں پر حاضری سچی بات یہ ہے میرے لیے اعزاز بھی ہے، اور یہ میرے استاد محترم مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ ان کی ایک یادگار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جتنا بڑا وہ بندہ تھا، اللہ اس ادارے کو بھی اتنا بڑا بنا، اور اس سے اسی طرح خیر اور برکت کے عظیم سرچشمے پھوٹیں جس انداز سے حضرت شیخ رحمہ اللہ کی خواہش تھی۔ اللہ اپنے دین کے ان مراکز کو قیامت کی دیواروں تک شاد، آباد، قائم دائم رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور آج 23ویں طاق رات آغاز ہو چکا ہے۔ ان راتوں میں دروس کا اہتمام جو کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں ایسی باتیں کر سکیں کہ جن کے ذریعے ان کو اور ہمیں کچھ سمجھنے سمجھانے کا موقع مل سکے۔ ویسے تو یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں، اور اگر اللہ رب العزت نے چاہا، ہمارے دلوں میں اخلاص ہوا اور ہماری ان باتوں پہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہم نے عمل کیا، اپنے آپ کی اصلاح کر لی، کیا پتا اس رات میں اللہ رب العزت سے اگر ہم نے تمسک اختیار کر لیا اور یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو گئی، تو اللہ رب العزت کے فضل سے ہمارے میدان حسنات کے اندر انشاءاللہ ہماری توبہ، ہماری عبادت اور اللہ رب العزت کی طرف جو کیا جانے والا رجوع ہوگا، اللہ رب العزت اس کو ہمارے میدان کے اندر بھاری اور وزنی کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک گروہ کی مذمت کی ہے، اور آج بدقسمتی سے ہم لوگ، ہماری اکثریت اسی گروہ سے تعلق رکھنے والی، اور وہ مذمت مال کو جمع کرنے، مال کے پیچھے بھاگنے والے، مال ہی کو سب کچھ اپنا سمجھنے والے، مال کے جمع کرنے کے لیے ہر حد کو کراس کر جانے والے اور حد کو تجاوز کر جانے والا، ایسا گروہ اللہ رب العزت کے ہاں مذموم ہے، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، جس کی زندگی کا واحد مطمع نظر کثرت سے مال کو جمع کرنا، مال کی طلب کرنا، مال کو اکٹھا کرنا، اور اس مال ہی کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارنا، اس ہی کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارنا اور اس کو بسر کرنا، اس ہی کے لیے دوڑنا، اس ہی کے لیے کوشش کرنا، اس ہی کے لیے جینا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز اس طرح سے رایت نافور کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ ہماری زندگیوں کا واحد مقصد مال کا طلب، مال کو جمع کرنا، مال کو اکٹھا کرنا، کثرت کی ہوس ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اولادوں کو پڑھاتے بھی اس لیے ہیں کہ پڑھ جائیں گے تو مال کما کر لائیں گے، معیشت سنور جائے گی، مال آ جائے گا، زندگی سکھی ہو جائے گی، سکون آ جائے گا۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ ہی کی زندگی کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر سب سے زیادہ حقیر اگر کوئی چیز تھی تو وہ یہ مال تھا، سب سے زیادہ کم قیمت اگر کوئی چیز تھی تو وہ یہ مال، دنیا کی زندگی کے یہ معاملات اور دنیا کی یہ زندگانی تھی۔ ان کا مطمع نظر آخرت کی وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی تھی اور وہ اسی کے لیے زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ ہم آج اللہ کی قسم غافل ہیں، ہر اعتبار سے ہم یہ بھی سوچ نہیں رہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم کس طرح ان نعمتوں کا اللہ رب العزت کو جواب دیں گے کل قیامت کے روز۔ اللہ رب العزت کے سامنے کیا چیز پیش کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی تھی، بدلے میں ہم نے ان کو اس طرح سے استعمال کیا؟ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی تیاری نہیں ہے۔ جبکہ لما نزل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، جب قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کی ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تو صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ای نعیم نسأل عنہ، کون سی وہ نعمت ہے اللہ کے نبی جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا؟ ہمیں میسر کیا ہے؟ ایک کھجوریں، ایک پانی، یہ دو چیزیں ہم اس کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ طرح طرح کے کھانے، نہ طرح طرح کے لذتیں، نہ طرح طرح کی مشروبات، نہ پھلوں کے انواع و اقسام قسم کے پھل، نہ کوئی بکرے مرغے اور مختلف قسم کی یہ چیزیں جو آج ساری ہمیں میسر ہیں، کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں تو میسر صرف یہ دو چیزیں، یعنی ایک کھجور میسر ہے، ایک پانی میسر ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ بعد میں آنے والے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دسترخوان طرح طرح کی نعمتوں سے سجے ہوں گے اور جن کے پاس مال اور دولت اور ان کے ذخائر ہوں گے، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بینک بیلنس ہوں گے، یہ ان سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر کو جواب میں کہا تھا ہاں زبیر، تم کہتے ہو تمہیں صرف پانی اور کھجوریں میسر ہیں، تو اللہ تم سے کس چیز کا سوال کرے گا تو سن لو، اللہ رب العزت اس پانی اور کھجور کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ یہ پانی اور کھجور جو تمہیں میسر ہے اللہ کی نعمتوں میں سے، تمہارے سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے۔ آج ہماری قوم کی حالت، ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یقین مانے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہم سب کے گھروں کا ایک ہی حال دیکھ رہے ہیں، یوٹیوبرز کی زندگی، ان کے ویلاگز، ان کی زندگی جو وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں جس کے بدلے میں وہ پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں اور بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ بچے علماء سے متاثر نہیں ہو رہے، قرآن مجید کے کسی بڑے اچھا پڑھنے والے ایک سادہ لوگ مسلمان سے متاثر نہیں ہو رہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے دین کا داعی، کتاب و سنت کا طالب علم بننا ہے، بلکہ ان کے لیے رول ماڈل کوئی مال اور دولت، اس کی بڑھوتری، ان کے لیے ان کے ذہنوں کے اندر اس طرح اس کو پکچرائز کر دیا گیا ہے، اس طرح اس کو مسخر کر دیا گیا ان کے لیے۔ وہ دیکھ رہے ہیں بھائی بابا ان کے پاس فلاں گاڑی آ گئی ہے، ہمارے پاس کب آئے گی؟ بابا انہوں نے فلاں گھر لے لیا ہے، گھر میں وہ فلاں چیز لے آئے ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے پاس کب آئے گی؟ اور میرے بھائی اور میرے مسلمان اور میرے دوست،
تو اللہ کے دین کی طرف پلٹ جا، تو دوبارہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ جڑ جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اپنی اولاد کو بتلاؤ تو وہ کہتے ہو کہ یہ فلاں کے پاس مال، یہ بھی نہیں اولاد فرق کر رہی کہ وہ مال جو آ رہا ہے وہ حرام کا ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے ساتھ اپنی اولادوں کو اور ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر آپ کے بچھونے کے نشانات پڑے، چٹائی کے نشانات اللہ کے رسول کی کمر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ظاہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عمر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر ایک چھال پڑی ہوئی ہے، ایک چمڑے کی چھال، چند پتے موجود ہیں اسی کو داغنے کے لیے، اور ایک سا کھجور یا ایک سا اجناس میں سے کوئی شے موجود ہے۔ سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر کیوں روتا ہے؟ اللہ کے نبی میں دیکھتا ہوں کیسر و کسریٰ اپنے محلات کے اندر عیاشیاں کر رہے، وہ بڑے بڑے محلات کے اندر انواع اقسام کے کھانے اور بڑی بڑی عیاشیوں کے اندر، اور آپ اللہ رب العزت کے برگزیدہ، آپ اللہ کے پسندیدہ، آپ اللہ رب العزت کے پیارے نبی، اور آپ کے گھر کی یہ حالت ہے، آپ کا یہ چھوٹا سا گھر، آپ کا یہ چھوٹی سی کٹیا، اس کی حالت یہ ہے، اور آپ کے بدن کے اوپر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر بن خطاب او بتلا کیا تو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے کیسر و کسریٰ کے لیے دنیا کی عیاشیاں اور ہمارے لیے جنات کے ہمیشہ کے گھر کو تیار کر دیا۔ آج بتاؤ کیا ہم میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ایسی کوئی آزمائش یا ایسے کوئی حالات آئے ہیں جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے؟ نہ سچی بات ہے، آج غزہ و فلسطین کے اندر شہید ہونے والے بچے، یہ لاشیں، یہ تم سے پکار پکار کر پوچھ رہی ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا جو حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دیکھے وہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جس نے دیکھے ہو؟ پھر سوچتا ہوں نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ اگر دیکھا ہے تو وہ فلسطین والوں نے دیکھا ہے، جو بھوک اور پیاس سے بلک رہے، لیکن پھر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان والے، ان کے سینوں میں اللہ نے ایمان پیدا کیا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گھر کا عالم کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ایک مرتبہ صرف مال میں کچھ بڑھوتری کا مطالبہ، کوئی زیب و زینت کے لیے زیورات کا کتنا کو مطالبہ کیا ہوگا، اتنے مانگی ہوں گے، تھوڑے بہت زیور، تھوڑا بہت نان و نفقہ کے اندر اضافہ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب تعالیٰ قرآن نازل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ اگر ان کو دنیا کی زندگی چاہیے تو سن لو فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، پھر آؤ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال دے کر، تھوڑا جو تمہیں چاہتی ہو وہ تمہیں مال دیتا ہے اور تمہیں اپنے آپ سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں، لیکن یقین مانے ان سب نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم نے پھر بھی خواہشات کو اپنے لیے خدا بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہم سب کچھ ان خواہشات کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بلند مقام عطا کیا، کتنا بلند مقام۔ اگر یہ مال دولت، یہ اسباب،
یہ دنیا کی زندگی اللہ کی قسم اگر کسی کی اس کی کوئی تھوڑی سی بھی حیثیت ہوتی تو مال و دولت کے ڈھیر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیے جاتے، اور اللہ کا رسول اس بات کا سب سے زیادہ حقدار تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مال کو کمانا چھوڑ دو، حلال کی تلاش چھوڑ دو، کہ کماؤ یا حلال کی تلاش کرو، لیکن زندگی کے حقیقی مقصد کو بھی پہچانو، زندگی کو صرف دنیا ہی کی زندگی کو اپنا مطمع نظر نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ یہ کہا کرتے تھے، ما اصبح عند آل محمد ساعۃ تمر ولا فاح بن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہتے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ، نبی کے گھرانوں میں سے کسی گھر کے اندر ایک ساگ کھجور بھی آج صبح کے وقت موجود نہیں ہے، اور ایک ساگ اجناس میں سے بھی کوئی شے موجود نہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اس وقت 9 گھر تھے، 9 گھر، کسی ایک گھر کے اندر ایک ساگ کھجور، ایک ساگ گندم بھی موجود نہ ہو، اور گھر بھی نبی کا گھر ہو۔ بتلا تو اور میں کیسے ناشکری کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں سخرو ہو سکتے ہیں، کیسے اللہ کی نعمتوں سے اعراض کر کے اللہ کی نعمتیں جو ہمیں میسر ہے ان پہ شکر کو نہ بجا لا کر ہم کیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنا آپ کچھ پیش کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث بات کر رہا ہوں، ہم نے تو دنیا کی ساری زندگی کو، دنیا ہی کی زندگی کو اپنا سارا کچھ سمجھ لیا ہے، آخرت کا گھر اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، سب سے بہترین زندگی تھی، ہم اس کے لیے کوئی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے ہماری کوئی تیاری بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غالباً مزدلفہ کے مقام یا ذوالحلیفہ کے مقام کے اوپر موجود ہیں، ایک بکری کو دیکھا، اس کی ٹانگیں اٹھی ہوئی ہیں، وہ فوت ہو چکی مری ہوئی بکری ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا، اترون هذه حینۃ علی صاحبها، وہ کیا تو دیکھتا ہے، وہ صحابہ میرے تم دیکھتے ہو یہ جو بکری ہے، بکری یہ مری ہوئی، اس کی حیثیت، اس کے مالک کے ہاں جو حیثیت ہے اس کو تم دیکھ رہے ہو نا، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ حَيِّنَةٍ، اللہ کی قسم اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں اس بکری کی حیثیت جو اس کے مالک کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ وہ مری ہوئی بکری جس کو مالک کوڑے کے ڈھیر پر چھوڑ کے چلا گیا، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی کم، اور کہا اگر دنیا، اللہ کی قسم، اگر دنیا کا وزن جناح بعوضۃ تمل جناح بعوضۃ، اللہ کی قسم اگر اس دنیا کا وزن اللہ رب العزت کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی میسر نہ کرتا، ایک گھونٹ پانی بھی میسر نہ آتا کافر کو، اگر اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس مکھی کے پر کے برابر بھی ہو۔ میرے بھائیو، کامیاب وہی ہوگا، کامیابی اسی کا مقدر بنے گی جو اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا پابند بنا لے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے اعراض کرے گا، اپنی خواہشات کے مود اور گھوڑے کی پیروی کرے گا، دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کے اندر بھی خسارہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے اور ان کی پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کر لے گا، جو اپنی خواہشات کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کا پابند بنا لے گا، دنیا کے اندر بظاہر فقیر بھی ہوگا نا، بظاہر تو یہاں پر غنا موجود ہوگا،
اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے جنات کو تیار کر دے گا۔ اللہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔